السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن سورہ احزاب کا ہم نے مطالعہ شروع کر رکھا ہے اور قرآن پاک کے 22ویں پارے کا مطالعہ شروع ہو گیا۔ نبی مکرم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا ذکر خیر چل رہا ہے اور ان سے خطاب کرتے ہوئے اہل ایمان کی عورتوں کو بھی رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ایک پہلے نقطے کی وضاحت ہو جائے۔ اب جو احکامات ہیں وہ حیا کے اعتبار سے، نامحرم سے کلام کرنے کے اعتبار سے، عورت کے اصل مقام کے اعتبار سے، عورت کی ذمہ داری کے اعتبار سے کچھ باتیں یہاں آیت نمبر 32 اور 33 میں، اور پھر آیت نمبر 53 اور 59 میں پردے کے احکامات کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آ رہی ہیں۔ ان نقطوں کو بھی ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 32 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں تم عورتوں میں سے کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، پھر اگر تم تقوی اختیار کرتی رہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کیے رکھو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو گفتگو میں نرم لہجہ ایسا اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ کوئی لالچ کرے، برا خیال لائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم بات کرو بھلی بات۔ بہرحال عورت کی آواز میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ایک کشش رکھی ہے، تو کہیں گفتگو کرنے کا موقع آ جائے یقیناً نامحرم سے تو ضرورت کی گفتگو کی جا سکتی، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں نزاکت یا کشش اختیار نہ کی جائے کہ کہیں سامنے والا اس کے دل میں کوئی برا ناپاک پہلو ہے تو کوئی برا خیال لا کر برا ارادہ کر بیٹھے۔ تو نامحرم سے کلام ہے، ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی کشش پیدا کرنا، آواز میں نزاکت پیدا کرنا، ایسا نرم لہجہ کہ کوئی کچھ اس سے لے کر کچھ خیال لانے کی کوشش کرے، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلے انداز سے بات کرو، ایسا نہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دیا جائے اور ڈانٹ ڈپٹ والا انداز شروع کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے، لیکن بھلے طریقے پر معروف انداز سے گفتگو کی جائے۔ آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کا اظہار کرتی نہ پھرو۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اہم ترین مقام ہے عورت کے لیے اس کا گھر۔ نماز میں بھی جماعت کی پابندی عورتوں پر لازم نہیں کی، اور احادیث مبارکہ سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ عورت کی افضل نماز بھی گھر میں ہے۔ ہاں ضرورت ہو، مجبوری ہو، شرعی حاجت ہو، گھر سے عورت باہر جا سکتی ہے، پھر حجاب کے احکامات کا وہ لحاظ رکھے گی، اس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا، آیت 53 میں بھی اور آیت نمبر 59 میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ البتہ عورت کے لیے اصل معاملہ کیا ہے؟ گھر اور خاندان کی تعمیر اس کے حوالے کی گئی ہے، ماں کی حیثیت میں، بیوی کی حیثیت میں گھر کو سنبھالنا، گھر کی تعمیر کا معاملہ، یہ اہم ترین ذمہ داری عورت کی ہے۔ اور عورت کو آج تو پوری دنیا کے اندر اکثر و بیشتر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنے کا پرفریب نعرہ لگا کر جو باہر لا کر کھڑا کر دیا گیا، تو USSR کا آخری صدر گورباچوف کہتا ہے اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو ہم نے باہر لا کر سڑک پر کھڑا کر دیا، اس کو وہاں سے لے کر اس کے اصل مقام گھر تک کیسے پہنچایا جائے۔ یہ USSR نام کی کوئی شے دنیا میں نہیں ہے، اس کے آخری صدر کو تو سمجھ آ گئی، بہرحال اللہ کرے ہم مسلمانوں کو بھی سمجھ آ جائے، جو پتہ نہیں عورت کو کہاں تک پہنچانے کے چکر میں پہنچ گئے ہیں، مغرب کی نقالی کرتے کرتے۔ ضرورت ہو گھر سے باہر جائے، حجاب کا اہتمام کرے، ٹھیک، اصل اس کی ذمہ داری گھر کو بنانے کی اور مستقبل کی تعمیر کی، خاندان کی تعمیر کی ہے۔ فرمایا اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے نمایاں ہو کر کس طرح عورت کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور آج جو ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر، مارکیٹنگ کے نام پر، بے حیائی کے نام پر، فحاشی کے نام پر، شیطانی کاموں کے نام پر کس انداز سے عورت کے جسم کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، یہ تذلیل کرنے والی بات ہے عورت کی۔ پہلی جاہلیت کہا، وہ پہلی جاہلیت کے بناؤ سنگھار کر کے نمایاں ہو کر لوگوں کے سامنے نہ پھرو، تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ دوسری جاہلیت بھی آئے گی، جو شاید ہم اپنے دور میں آج دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو کس طرح کھلونا بنا کر، تماشا بنا کر اس کو پریزنٹ کر دیا گیا۔ وہ گھر کو سنبھالے،
اولاد کی پرورش کرے، شوہر کے لیے سکون کا باعث بنے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں روشن خیال، لوگ کہتے ہیں بڑی بیکورڈ ہے، اس کو تو گھر میں بند کر دیا گیا، اور فلائٹ کے اندر 250 لوگوں کو مسکراہٹے بے کر کھانا پیش کرے، اور ان کے اندر کتنے لوگ ہوس بھری نگاہوں سے دیکھیں، اور کتنے، بس اس سے آگے مجھے جانے کی شاید ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایڈوانسمنٹ ہے، اور جو بیچاری گھر کو سنبھالے، ہوم میکر ہو اور مستقبل کی تعمیر کرنے والی، اس کو کہتے ہیں بیکورڈ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واطیعنا اللہ ورسولہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ بعض لوگ فرماتے ہیں بھئی یہ پردے کے احکامات آپ لوگ جو بیان کرتے ہیں نا، یہ اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھائی اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، تو یہ بھی امت کی ماؤں کے لیے فقط؟ آپ مسلمان عورت تو چھٹی اس کی، نہ نماز نہ زکوٰۃ نہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ ان سے مخاطبت اور امت کی عورتوں کے لیے تعلیم ہے، سب کے لیے پردے، یعنی ساری عورتوں کے لیے پردے حجاب کے احکامات موجود ہیں۔ واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطیعنا اللہ ورسولہ، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور فرما دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک صاف فرما دے، تزکیہ باطن فرما کر، تزکیہ نفوس فرما کر اعلیٰ مقام پر تم پر فائز کرے تمہیں۔ اہل بیت کے الفاظ آئے، کس سے مخاطبت ہو رہی ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے، تو حضور کی تمام ازواج مطہرات اولاً اہل بیت ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ان کی زوجہ کو اہل بیت کہا گیا، یا حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے چادر میں لیا، اور اللہ کے حضور بھی ذکر کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سب بھی حضور فرماتے میری اہل بیت۔ قرآن کریم کے مطابق ازواج مطہرات اہل بیت، اور احادیث مبارکہ کے مطابق سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سب اہل بیت میں شامل۔ اور دلچسپ بات، ایک روایت میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کو بھی حضور نے فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو یہ اہل بیت کا وسیع تصور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سامنے رہے۔ یہاں ازواج مطہرات سے کلام ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ان کا دھیان رکھو، ان کو یاد رکھو۔ حکمت سے مراد حدیث رسول بھی لی گئی، نبی اکرم علیہ السلام کے ارشادات۔ تو قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کا بہت بڑا خزانہ امت کو ملا ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ طویل بھی ہے اور بڑی خوبصورت ہے، 10 صفات کا ذکر ہے، مردوں کی الگ، عورتوں کی الگ۔ اس سے لگتا ہے کہ تمام مردوں اور مومن مردوں مومن عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، تو اوپر والی ہدایات بھی ساری عورتوں کے لیے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، کبھی کبھار بعض صحابیات نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام، مردوں کا ذکر تو بڑا آتا ہے قرآن پاک میں، ہمارا نہیں آتا۔ تو ایک اصول تو ہے کہ مردوں سے مخاطبت کرتے ہوئے عموم کی ہدایات میں، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، عموم کی ہدایات میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے سوالات اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اور کچھ اور مقامات پر مردوں کا ذکر الگ، عورتوں کا ذکر الگ فرمایا۔ اب یہ ایک آیت ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 مرتبہ مومن مردوں کی صفات الگ اور مومن عورتوں کی صفات کا الگ ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ 10 صفات ہو گئیں، سب کی الگ الگ۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا، کفیل بنا کر، ذمہ دار بنا کر، حاکم بنا کر، منتظم بنا کر، اتھارٹی اس کے پاس۔ عورت کا رول سپورٹو بھی ہوگا۔ گھر کی
اندر کی ذمہ داری زیادہ عورت کے ذمہ، گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد کے ذمہ، یہ نظام چلانے کے لیے ہے۔ باقی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اخلاقی میدان میں آگے بڑھنا، روحانی ترقی میں آگے بڑھنا، جنت کمانے کی محنت میں آگے بڑھنا، آخرت کے اجر و ثواب کمانے میں آگے سے آگے بڑھنا، یہ میدان مرد کے لیے بھی کھلا ہے، یہ میدان عورت کے لیے بھی کھلا ہے۔ 10 صفات جو مردوں کی ہیں، 10 صفات وہی عورتوں کی بھی بیان کی گئی۔ اگلی آیت کریمہ میں اطاعت الہی، اطاعت رسول کی خاص اہمیت اور ایک خاص پس منظر جب نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی پھپھی ذات بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے نکاح کر لیں۔ اور یہ زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے کے عنوان سے مشہور بھی ہو گئے تھے اور زید بن محمد کہلاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اس پس منظر کو ذہن میں لیجئے، اور ایک رسم بد جو عرب میں پڑ چکی تھی کہ وہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے، اور اگر یہ بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس خاتون سے نکاح کو حرام سمجھتے۔ یہ رسم بد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے دور کروائی، ختم کروائی ہے۔ اس پس منظر میں اگلی باتیں ہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کسی کام کا فیصلہ فرما دیں کہ اب ان کے لیے ان کے کام میں کوئی اختیار باقی ہو۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، میری مرضی نیچے، ہماری مرضی نیچے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اوپر، کوئی اختیار ہمارے پاس اب نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی تو یقیناً وہ سری گمراہی میں جا پڑا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، اور یاد کیجئے اے نبی علیہ السلام جب آپ اس شخص کو فرما رہے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ نبی علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن زینب کا رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت جہش، نکاح تو حضور کے حکم پر ہو گیا لیکن بات چلی نہیں، کیونکہ بہرحال وہ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور یہ آزاد کردہ ایک غلام تھے، بات چل نہ سکی۔ تو اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ معاملہ چلے اور یہ زید ان کو طلاق نہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت تھی اور ایک رسم بد کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے کرانا تھا، چنانچہ وہ بات ابھی آگے آ رہی ہے۔ تو حضور کیا فرماتے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روکے رکھو اپنے پاس، مراد طلاق نہ دو، واتق اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، اور آپ پوشیدہ رکھتے تھے اپنے دل میں وہ بات جسے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ لوگوں سے کچھ ڈر محسوس کر رہے تھے۔ کس بات کا؟ لوگ اعتراض کریں گے، ہاں منہ بولا بیٹا، اس کو لوگ حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اب اس کی بیوی سے ہاں اللہ چاہے گا کہ آپ کا نکاح ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ کیا اعتراض کریں گے؟ میری دعوت جو دین کی دعوت پیش کر رہا ہوں اس میں رکاوٹ نہ آ جائے۔ پھر یہ حضور کا 5واں نکاح ہونا ہے، جی عام مسلمانوں کے لیے 4 کی اجازت، حضور کے لیے ایک اور گنجائش اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے، ابھی ذکر آگے چل کر آئے گا، لوگ تو طوفان مچا دیں گے۔ تو دعوت دین کے کام میں، محنت دین کے کام میں رکاوٹ کا یہ اللہ کے رسول کو اندیشہ ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ احق ان تخشا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ اور سب سے بڑھ کر حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈر رکھیے۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، پھر جب زید نے ان زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی حاجت پوری کر لی، مراد طلاق دے دی، تو ہم نے زوجناکہا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں زینب کو دے دیا رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت جہش، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے میں، اذا قضوا منهن وطرا، جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان بیویوں سے اپنی حاجت پوری کر لیں یعنی طلاق دے دیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ یہ اللہ کی مشیت تھی، چنانچہ وہ طلاق کا معاملہ ہوا اور پھر نبی مکرم علیہ السلام کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا۔ دونوں کے اعتبار سے دیکھیے گا، حضرت زید کا معاملہ بہرحال طلاق کا معاملہ بھی پیش آ گیا، لیکن ان کی دلجوئی کیسے ہو رہی ہے؟ واحد صحابی جن کا نام قرآن کریم میں ذکر ہوا وہ زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اور بی بی زینب کا معاملہ بہرحال ایک ان کی اپنی چاہت کا معاملہ تھا، مگر حضور کا حکم ماننا پڑا، ان کے لیے بھی ایک بڑا مشقت کا معاملہ، مشکل کا معاملہ، اور آگے سے طلاق کا معاملہ۔ ان کی دلجوئی کیا ہو رہی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے حضور کے نکاح میں ان کو دے دیا، اور فرماتی تھی بقیہ ازواج مطہرات کو، ارے تم سب کے نکاح تو زمین پر ہوئے، میرا نکاح تو ساتوں آسمان پر میرے رب نے طے کیا محمد مصطفیٰ کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جامع ترمذی کی روایت۔ تو حضرت زید کے لیے بھی حضرت زینب دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دلجوئی کا سامان بھی ہو گیا۔ اور وہ رسم بد کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے، اس کی بیوی اگر اس کو طلاق دے دی تو اس سے نکاح حرام سمجھتے، اللہ نے یہ رسم بد حضور سے ختم کرائی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا رہنے والا ہے۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، نبی علیہ السلام پر اس کام میں کوئی حرج یعنی تنگی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرما دیا۔ معاف کیجیے گا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے ان کے بارے میں جو پہلے گزرے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم نپا تلا مقدر ہوتا ہے، طے شدہ۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اس اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی حساب لینے کے اعتبار سے۔ اگلی آیت کریمہ بہت معروف ہے، ختم نبوت کی ایک دلیل، ویسے تو دلائل جا بجا قرآن پاک میں ختم نبوت کے آئے ہیں، یہاں پر ایک دلیل اور ہے۔ مشہور آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی والد نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء پر مہر ہیں، خاتم النبیین انبیاء پر خاتم یعنی مہر ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں تو بڑی ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو 3 بیٹے عطا ہوئے، ان کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا، اللہ ان پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ تو جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور ہو گئے تھے زید بن محمد، وضاحت ہو گئی حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اور منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، یہ وضاحت بھی یہاں سے ہو رہی کہ آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، آپ کے بیٹوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ رسم اتنی بری تھی کہ اور کون آ کے اس کی اصلاح کرتا، تو اللہ نے یہ رسم بد ختم کرائی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم کو ختم کرایا گیا۔ باقی ختم نبوت کے دلائل یہاں اور دیگر مقامات پر بھی ہیں۔ ختم نبوت کا معاملہ ہو گیا، کار رسالت باقی ہے، خبر آنا وحی کی وہ بند ہو گیا دروازہ، نبوت ختم، رسالت کا سلسلہ جاری۔ معاف کیجیے گا ناظرین کرام، آپ کی سما خراشی تھوڑی سی ہو رہی ہے، سما خراشی کا مطلب بتا دیتے ہیں، تھوڑا کانوں کے اوپر تھوڑا سا بوجھ آ رہا ہوگا اس کھانسی کی وجہ سے، ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے۔ تو مشکل الفاظ کا بھی ترجمہ کبھی کبھی کرنا ضروری ہو جاتا ہے، آج کل اردو ہم لوگوں کی تھوڑی سی ذرا کمزور ہوتی جا رہی، اس لیے سما خراشی کا ترجمہ کر دیا گیا۔ جی، نبوت ختم، رسالت ہاں پہنچایا جانا، پھیلایا جانا اور کنوے کر دیا جانا، یہ سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک، اور قیامت تک رسالت بھی حضور کی جاری صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے، اور یہ ذکر بار بار قرآن پاک میں آ گیا، آئندہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ وعصیلا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور وہ اللہ جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ملے تو ہم گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ قرآن حکیم، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ درود و سلام کا اہتمام، وہ بات آگے آیت نمبر 56 میں آئے گی انشاءاللہ تعالی، نوٹ کیجئے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ السلام وأعد لهم اجرا کریما، ان کی دعا جس دن وہ اس اللہ سے ملاقات کریں گے سلام ہوگی، سلام کے آداب۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات میں نبی مکرم علیہ السلام کی 5 شانیں بیان کی جا رہی ہیں، سب کا تعلق دعوت دین، تبلیغ دین کی ذمہ داری سے ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، بے شک اے نبی علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنایا۔ حضور نے امت پر گواہی دی، امت انسانیت پر گواہی دے، یہ بات ہم پڑھ آئے ہیں، البقرہ آیت 143 اور الحج آیت نمبر 78 میں۔ اب ہم نے انسانیت پر گواہی دینی اللہ کے دین کی۔
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ کو بشارت دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب حضور کی ختم نبوت کے بعد یہ کام امت نے کرنا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بنایا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنایا۔ سبحان اللہ، آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور حضور کی 23 برس کی سنت دعوت دین کی سنت ہے، یہ ذمہ داری بھی ہمارے کاندھوں پر۔ سراجا منیرا، روشن چراغ بنایا۔ کبھی سراج سورج کو بھی کہا گیا قرآن پاک میں، اللہ اکبر۔ ایک سورج صبح نکلتا ہے، شام میں غروب ہو جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو روحانیت لے کر آئے اور جو نورانی تعلیمات لے کر آئے، وہ سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ سورج کی تپش کبھی کبھی پریشان بھی کرتی گرمیوں میں، ہے نا، لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جو نورانی تعلیمات ہیں وہاں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ رحمت آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور غور کیجئے گا، بہت قیمتی نقطے مفسرین نے بیان فرمائے۔ یہ ساری ذمہ داری اب انسانیت کے سامنے دین کی گواہی دینا، خیر کی اطاعت قبول کرنے والوں کو بشارت دینا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، اور ہدایت انسانیت تک پہنچے اس کا ذریعہ بننا، یہ ذمہ داریاں حضور نے انجام دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ عَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ کفار کی بات نہ مانیے اور منافقین کی بھی نہ مانیے، اور آپ ان کی بات کو اہمیت نہ دیجئے۔ وَدَعْ عَذَاهُمْ، اور ان کی ایذا دینے کا خیال نہ کیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کیجیے، بھروسہ کیجیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، یعنی رخصتی سے پہلے طلاق کا معاملہ۔ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، تو ان پر تمہارا کوئی ذمہ نہیں ہے کہ تم ان کی عدت کراؤ رخصتی سے پہلے۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے معاملات سے اور طلاق کی کسی بھی شکل سے۔ اگر ایسا معاملہ ہو گیا ہو تو پھر عدت نہیں، اگر رخصتی سے پہلے طلاق کا معاملہ ہو جائے۔ ہاں، فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، انہیں کچھ متاع دے دو، کوئی کپڑا، کوئی تحفہ۔ یاد آیا سورۃ البقرہ میں تفصیل آئی تھی، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان رخصت کر دو عمدگی کے ساتھ بھلے طریقے پر۔ سبحان اللہ، باقی تفصیلات البقرہ میں آئی تھی۔ اور اگر مہر مقرر تھا تو نصف دینا ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں تھا تو کچھ جوڑا، کچھ تحفہ دے کر فارغ کرنا ہوگا۔ کچھ وضاحتیں سورۃ البقرہ میں تھیں۔ یہاں نقطہ کیا تھا؟ رخصتی سے پہلے طلاق اگر دے دی گئی ہے تو عدت کا معاملہ نہیں ہے۔ اگلی آیات میں نبی مکرم علیہ السلام کا خاص تذکرہ ہے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات اور کچھ اجازتیں عطا فرمائی تھی، ان کا ذکر ہے۔ مثلا عام مسلمانوں کے لیے 4 کی پابندی ہے، میکسیمم 4 نکاح ایک مرد مسلمان ایک وقت میں کر سکتے ہیں، اجازت ہے، حکم نہیں دیا گیا، اجازت ہے۔ حضور کے لیے تعداد کی پابندی نہیں تھی۔ عام مسلمان کے لیے نکاح کرے تو اس کو مہر دینا لازم ہے۔ حضور کے لیے گنجائش تھی کہ اگر کوئی خاتون حبا کر دے تو آپ مہر نہ دیں تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ عام مسلمان کے لیے مساوات رکھنا لازم ہے، 2 بیویاں ہیں 3 بیویاں، مساوات ظاہری اعتبار سے جو بھی اختیاری معاملات ہوتے ہیں۔ حضور کے لیے گنجائش تھی کہ آپ پر اس کی پابندی لازم نہیں، گو کہ حضور نے مساوات کا معاملہ اختیار کیا۔ ان باتوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حضور علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا ہوئیں ان کا ذکر بھی یہاں پر ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے حلال کی آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ نے ان کا مہر دے دیا، اور آپ کی کنیزیں ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں دے دی۔ کچھ کنیزیں بھی حضور کے اختیار میں آئیں، آگے ذرا سا ذکر کر دیں گے انشاءاللہ۔ وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، وہ کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ مطلب یہ کہ ہجرت حضور کے بالکل ساتھ کرنا نہیں، ہجرت کر کے وہ بھی مدینہ شریف آ گئیں، ان کی طرف اشارہ۔ وامرأۃ مؤمنہ، اچھا اس میں کافی تفصیلات اور بھی ہیں، وہ پہ تفصیل آپ تفاصیل میں دیکھیے گا۔ میں پڑھ کر تو آیا ہوں لیکن اتنا وقت نہیں کہ آپ کے سامنے تفصیل بیان کی جا سکے، تو میں نے بھی کچھ پڑھا، آپ بھی کچھ پڑھیے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ خیر فرمائے گا۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اور وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دے، ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر نبی علیہ السلام بھی اس خاتون کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یا ہم اہل ایمان کے علاوہ اے نبی خاص آپ کے لیے اجازت ہے،
مہر ادا نہ کریں تو بھی گنجائش ہے، اگر کسی خاتون نے اپنے آپ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا جائز رکھا گیا حضور کے لیے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، یقیناً ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان کی عورتوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر فرض کیا ہے، یعنی جو احکام دیے اللہ فرماتا ہے ہمارے علم میں، ہم ہی نے تو دیے، اللہ فرما رہا ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ پر کوئی تنگی کا معاملہ نہ رہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ جس کو چاہیں دور رکھیں ان میں سے اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور ان میں سے کسی کو اگر آپ نے دور رکھا ہو پھر آپ طلب کریں تو کوئی حرج کا معاملہ نہیں آپ پر۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہوں اور وہ اس پر راضی رہیں اے نبی جو آپ ان سب کو عطا کریں۔ اللہ اکبر، مساوات کی پابندی نہیں تھی مگر حضور نے باریاں مقرر کر رکھی تھیں۔ مدینہ شریف میں عصر کی نماز کے بعد حجرے تھے، ایک ایک کے پاس خاتون کے پاس زوجہ کے پاس جاتے اور رات وہاں بسر فرماتے جن کی باری ہوتی، اور اگر کہیں آپ نے زیادہ رکنا ہوتا تو آپ اجازت لیتے۔ البتہ حضور علیہ السلام کو یہ اجازت تھی کہ مساوات آپ پر لازم نہیں، تو یہ ان ازواج مطہرات کا کوئی استحقاق نہیں بلکہ انعام تھا اگر حضور ان کو وقت دیں، تو اب وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ غمزدہ نہ ہوں اور اس پر راضی رہیں جو آپ ان کو عطا فرمائیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے لوگوں جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ اجازت دے رہے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو، بس ذہن کلیئر اور دل بھی صاف رہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حلم رکھنے والا ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، حلال نہیں اے نبی علیہ السلام آپ کے اس کے بعد اور عورتیں، اور نہ یہ کہ آپ ان سے اور عورتوں کو بدل لیں کہ طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کر لیں، نہیں۔ وہ آیت تخیر جو ہم نے پڑھی نا 21 پارے کے ختام پر، اس کے بعد یہ اللہ نے پابندی لگا دی اب مزید حضور نکاح نہ کریں، اور جو ہیں وہی حضور کے حرم میں خواتین رہیں گی اور ان کو بدلنے کی بھی اجازت نہیں۔ ولو اعجبک حسنہن، چاہے ان اور خواتین کا حسن متاثر ہی کیوں نہ کرے، الا ما ملکت یمینک، سوائے آپ کی کنیزوں کے، کنیزوں سے استفادے کی گنجائش تھی، بی بی ریحانہ، بی بی ماریہ اور بی بی جویریہ، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، اور ان میں سے بی بی جویریہ، بی بی صفیہ کے بارے میں کہ حضور نے آزاد کر کے ان کو اپنے حرم میں شامل کیا، الا ما ملکت یمینک، سوائے آپ کی کنیزوں کے وہ گنجائش رکھی گئی۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالی ہر شے پر نگہبان ہے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔